علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، کیونکہ میں عرصہ پہلے نیب کے وہ سارے ریفرنسز چیک کر چکا ہوں جو تمہارے خلاف دائر تھے۔ وہ سب کرپشن کیسز تھے اور مجھے یقین ہے تم اس سب میں ملوث ہو۔ ہاشم نے مسکرا کر اس بات میں سر کو خم دیا، مگر وہاں منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں تھا۔ دوسری بات، وہ مجھ سے تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اپنے ہی خاندان سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، میرے تمہارے بہت سے جھگڑے ہوں گے، مگر ہم ایک خاندان ہیں، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ فارس نے ہاشم کو کہا۔ شیور، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب اپنائیت سے کہتا آگے کو ہوا۔ الیاس فاطمی کا ایک بھائی ہے، وہ کسٹم میں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہی وارث کا قاتل ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، تم اس کو چیک کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے فاطمی جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی دوسری طرف لگانا چاہتا ہے۔ جانے سے پہلے؟ پہلی دفعہ ہاشم کے ابرو حقیقی حیرت سے بھینچے۔ ہاں، اس نے کچھ کہا تھا جانے کے بارے میں، وہ اپنی بیٹی یا شاید فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا خون اتنا ابل رہا تھا کہ اس کی آدھی بات میں نے دھیان سے سنی ہی نہیں۔ سر جھٹک کر وہ جیسے پھر سے غصے میں آنے لگا تھا۔ اوکے، ریلیکس، میں تحقیق کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے یا تمہیں فاطمی جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الزامات سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ شانے اچکا کر وہ اسی طرح چند مزید نرم سی باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ البتہ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو اس کی آنکھوں میں شدید سختی در آئی تھی اور انگلیاں زور سے اندر کو بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کے جاتے ہی زمر اندر آئی تھی، حیران، مشکوک۔ آج تو تم سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شدید الجھن کا شکار تھی۔ یہ ہاشم کیوں آیا تھا تم سے ملنے؟ میں نے بلایا تھا۔ کیوں؟ کیا بات کرنی تھی؟ زمر نے پتلیاں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اس کا کتا بہت آوارہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ میری طرف، ہماری طرف آ گیا تھا۔ اسے اتنا کہا ہے کہ اپنے کتے کا خیال رکھے۔ زمر نے ڈٹائی سے شانے اچکائے۔ کتا ہی تھا، آ گیا تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات کے لیے اسے کیوں بلایا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرف آیا ہے، مگر وہ اس کا پالتو کتا ہے زمر، وہ اسے جلد یا بدیر ضرور بتائے گا ہر بات۔ سو میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں۔ زمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہاری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اوہ کم آن! وہ حیران ہوا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کچھ نہ کرو، شریف بن کر رہو، تو میں اس لیے آرام سے بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بہت ہی سادگی سے اپنے خالی ہاتھ دکھائے۔ زمر نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ وہ واقعی شرافت اور سادگی کے ساتھ آرام سے بیٹھا تھا، وہ واقعی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کو فارس پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ پرنم فضاؤں کی سرزمین پہ وہ تہہ خانے میں بنے کمرے خاموش تھے۔ سعدی یوسف اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا قرآن کھولے ساتھ جرنل پہ قلم سے کچھ لکھے جا رہا تھا۔ اب وہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں لکھتا بھی تھا۔ یہاں وقت ہی وقت تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تعوذ پڑھ کر اس نے مکتوبہ جگہ سے النمل کھولی اور گردن ترچھی کر کے بیٹھا آیات صفحے پہ اتارنے لگا۔ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، وہ دیکھتے ہوئے بالکل منہمک اور مصروف نظر آتا تھا۔ اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو دفتن وہ فریق تھے جو باہم جھگڑ رہے تھے۔ قلم لبوں میں دبائے چند لمحوں کو اس نے سوچا، پھر تیز قلم صفحے پر چلانے لگا۔ جب کوئی ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی سے جھگڑنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہم فوراً اس کا فرقہ، اس کا عقیدہ، اس کا خاندان، اس سب کو زیر بحث کیوں لے آتے ہیں؟ نہیں ماننی بات نہ مانو، مگر ہم ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں جو برائی پھیلانے والوں کو تو ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ کر دیکھتی ہے، مگر نیکی کا حکم دینے والوں پہ فوراً فتوے لگا دیتی ہے؟ اور مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط بار بار ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے ناموں اور ان پر اترے عذابوں کو مکس اپ کر جاتا ہوں۔ یہ پورا قرآن پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں ہو پائے۔ ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے پھر سے وہی آیات پڑھی۔ ذہن میں آگہی کے کتنے ہی در کھلنے لگے، معنی منکشف ہونے لگے۔
اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ سمود کے لوگوں کا بھائی صالح، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی کسی بندے کو بھیجتے ہیں، اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، مگر نہیں، ہمیں تو مبلغ کے نام پر فرشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے فرشتے کیوں نہیں اتارا؟ اب بھی یہی کہتے ہیں، اس عالم میں اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیات کیوں نہیں ہیں؟ پھر سر جھٹک کر اگلی آیت پڑھی۔ کہا صالح نے، اے میری قوم، کیوں تم برائی کو بھلائی سے پہلے مانگنے میں جلدی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اسی طرح لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ لگا ہے کہ انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے اختیاری میں منہ سے نکلی دعائیں اندر کی کشمکش کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ فوراً قیامت مانگ لیتے تھے کہ بھئی نازل کرو فرشتہ اور برابر کرو حساب۔ آج کل کے لوگ خود ہی ججمنٹل ہو کر سارے حساب کتاب پورے کر دیتے ہیں، مبلغ کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی جج، جیوری اور جلاد بن کر دین والوں کا فیصلہ سنا دیں۔ اطاعت نہ کرنے کے بھی کتنے بہانے ہیں انسانوں کے پاس۔ ذرا دیر کو قلم والا ہاتھ روکا، درمیانی انگلی کی اوپری پورے میں درد سا ہونے لگا تھا۔ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ چند لمحے کے آرام کے بعد آگے پڑھنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم برا شگون لیتے ہیں تم سے اور ان سے جو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہا صالح نے، تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک گروہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ عربی کتنی دلچسپ زبان ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز قلم چلا رہا تھا۔ شگون کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اہل عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ سمود والے صالح علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بری فیلنگ آتی ہے اور تمہارے ساتھ والے مومنین سے بھی۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو اور اس کے ساتھ موجود تمام ہم خیال لوگوں کو لیبل کر دو، ان کو کوئی بھی نام دے دو۔ سیکولر ماڈرن قسم کے لوگ ایسے مبلغین کو قدامت پسند، دقیانوسی، شدت پسند کہتے ہیں، اور دین والے جن کی عادت ہوتی ہے دوسرے دین والوں کی ٹانگ کھینچنا، وہ ان کو کم علم، کم عقل، گناہ گار، ناپاک اور ایسے ہر اس لقب سے پکارتے ہیں جن میں کہنے والے کی پاکیزگی کی نمائش ہو اور بیچارے کی تذلیل ہو۔ بہانے، سب بہانے، کہ بس کسی طرح حق بات سے ماننے سے بچ جاؤ۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو محض ایک آزمائش ہے، ہم خدا نہیں ہیں، پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ہم خود فرشتے نہیں ہیں، پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کتاب کیوں رکھتے ہیں؟ سفید صفحہ دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا آج وہ تلخ باتیں سوچ رہا ہے، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ خاور ٹھیک کہتا تھا، وہ اپنی معصومیت کھوتا جا رہا تھا۔ ادھر قرآن فرما رہا تھا، اور تھے شہر میں 9 گروہ، وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں کرتے تھے وہ اصلاح۔ کہا انہوں نے، کھاؤ قسم اللہ کی، البتہ ہم ضرور رات کو اس صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، اور پھر بعد میں ہم اس کے سرپرست سے کہیں گے کہ نہیں تھے ہم موجود اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت اس جگہ پہ، اور بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ 9 گروہ، سبحان اللہ۔ وہ مسکرا کر لکھنے لگا۔ مکہ میں بھی 9 بڑے قبائل تھے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چلی تھی کہ رات کو ہم وہ ناپاک کام کریں گے اور صبح معصوم بن جائیں گے۔ آج کل کے مبلغین کے لیے بھی لوگ چالیں چلا کرتے ہیں، مگر لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فساد پھیلانے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ خیر، دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی آپ کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے۔ آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ غیر مسلموں کا قتل عام کرتے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا کہتا ہے یہ مسلمان ہیں۔ اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو صالح علیہ السلام کے دشمن کیوں مسلمان نہ تھے؟
ایسے ہی نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان۔ یہ نام مسلمان ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا، اور اس کو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کا نام لے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہوتے۔ لفظ سیاہ جگمگاتے ہیروں کی طرح دودھیا کاغذ پر بکھرے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے گویا مزید نگینے پرو رہا تھا۔ اور انہوں نے چلی ایک چال، اور ہم نے کی ایک تدبیر، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ بس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چال کا۔ بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم، سب کے سب کو۔ استغفراللہ۔ اس نے جھرجھری لی اور پھر سے قلم کاغذ پہ رگڑنے لگا۔ اور انبیاء علیہ السلام ایسے لوگوں کی چالوں سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی ایک چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ لکھتے لکھتے اس نے قرآن کے جگمگاتے مگر اداس کر دینے والے حروف کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، تو یہ ہے ان کے گھر، خالی گرے ہوئے، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے۔ سعدی نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ ایک دم قلم خالی ہو گیا۔ وہ اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ لبوں سے بڑبڑانے لگا۔ وہ علاقے، وہ تباہ حال بستیاں آج بھی زمین پہ موجود ہیں، سمود اور عاد کے علاقے، بالکل بنجر اور ویران۔ کتنی دفعہ سائنسدان ان علاقوں کی مٹی اٹھا کر اپنی لیب میں لے کر آئے کہ ایسا کیا ہے اس مٹی میں جو یہ مردہ ہے، یہاں کوئی چیز نہیں اگتی، مگر ہوا کیا، اس مٹی سے تابکاری شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس پہ تجربہ کرنے والے سائنسدان، لیب میں کام کرنے والے ملازم تک کینسر کا شکار ہو گئے۔ جس بھی جگہ وہ مٹی رکھی جاتی وہ اس جگہ کو گلانے اور جلانے لگتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی زہریلی ہے، میں کہتا ہوں یہ گناہ تھے جو انسان کو ہی نہیں، اس کے خاندان، اس کے ملک، حتیٰ کہ اس کی مٹی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، مگر ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان علاقوں سے تیزی سے گزر جایا کرو یا پھر روتے ہوئے گزرا کرو، مگر ہم جاہل لوگ موئن جوڈو اور ہڑپا جا کر اسکول ٹرپ کے ساتھ پکنک مناتے ہیں۔ تباہ حال بستیوں اور کھنڈرات، چاہے ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان پر سے ویسے گزرنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان پہ تحقیق کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا الگ بات ہے، مگر سیر اور پکنک کے لیے ان جگہوں پہ جانا مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ہولناک کام کتنی آسانی سے کر جاتے ہیں۔ اور جس وقت وہ ساری دنیا سے بے نیاز لکھے جا رہا تھا، اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اپنے آفس میں مرکزی سیٹ پہ بیٹھی جواہرات مسکرا کر سامنے کھڑے حبشی صورت اور براق سفید دانتوں والے فصیح ہارون عبید کے ملازم خاص کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ باندھے کھڑا اطلاع دے رہا تھا، آپ کے کہنے پہ ہم نے سعدی یوسف کو کرنل خاور سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ ہارون صاحب، میرے اور آپ کے درمیان ہی رہے گی یہ بات؟ گڈ۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، گھومنے والی کرسی کو ذرا سا گھمایا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ یہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یس میم، اس نے سر کو خم دیا، ہم ان کی باتیں تو نہیں سن سکتے، لیکن وہ یہی پلان کر رہے ہوں گے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کہ کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ فصیح کے ابرو تعجب سے بھنچے۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تم کرو گے فصیح؟ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی اور شیرنی جیسی شفاف آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اتنی صفائی سے کرو گے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سب آپ لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ پلکیں جھکا کر اٹھاتے ہوئے اس نے تائید کی۔ اس کے جانے کے بعد جواہرات نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور مسکراتے ہوئے چھت پہ لٹکتے چلملاتے فانوس کو دیکھنے لگی۔ زندگی ایک دم کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی، اس کا بھاری سر ہر بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ حق دفاع از خویشتن ایک قانون ایسا ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا، مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر۔ وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت، رواج یا کتابوں سے،
بلکہ اس کو اخذ اور جذب کیا ہے ہم نے عین فطرت سے۔ وہ قانون جو اب تک نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہے عمل سے، ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے۔ میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سازشوں سے، تشدد سے، مسلح حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے، تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے وہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر درست اور جائز۔ جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی۔ قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ اکڑو بیٹھا تھا، جینس کے اوپر سفید کرتا پہنے، 2 دن کی بڑی شیو والے چہرے کے ساتھ خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پہ جمائے بیٹھا۔ وہ انگلیوں پہ مسلسل ربڑ بینڈ لپیٹ رہا تھا، آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا۔ دفتر کو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا۔ فارس نے چونکے بنا ذرا سی گردن موڑی۔ وہ سکھوں کسی داڑھی مونچھ والا آتش تھا۔ مسکرا کر اس کو کہنے لگا، پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، تو باہر چلا جائے گا یار، فکر نہ کر۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے، قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے جواب نہیں دیا، ربڑ بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ باندھتا کھولتا رہا۔ ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی۔ اب بھی پڑھتا ہوں، کچھ دن پڑھی کچھ دن چھوڑ دی۔ کندھے جھٹک کر کہتے اس کی نگاہیں ربڑ بینڈ پہ جمی تھیں۔ عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی۔ کچھ دن دل زندہ رہتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھرتا ہوں۔ استہزائیہ سر جھٹک کر اب وہ تیز تیز بینڈ کو انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا۔ میں بھی عید نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز، لیکن آتش کنگھار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ایمان میرا مضبوط ہے پہلے دن کی طرح۔ فارس نے اس بات پر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کون کہہ رہا ہے آتش، اور آتش کی تاریخ سے کون نہیں واقف؟ مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پہ کمزور ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل در بل لپیٹتے بولا تھا۔ انگلی کسی گئی تھی، خون رک گیا تھا، آدھی سرخ انگلی اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔ ہیں؟ وہ چونکا، اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی، یا یہ کہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے مذاہب ہیں۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا، مولوی، وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا، وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا۔ آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا؟ اس بات پر فارس نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہاں بھئی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ پرانی کہانی ہے مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا، تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہیپی پھر رہے ہیں، بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ۔ وہ فوراً اندر واپس آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام ہے۔ حجام نے بحیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر کوئی حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑھی ہوئی شیب والے لوگ نہ پھر رہے ہوتے۔ اس بات پہ حجام نے کہا۔ نوجوان سانس لینے کو رکا کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ متان سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش کسیانہ سا ہنسا۔ یہ مولوی بڑی سیانی باتیں کرتا ہے، مگر فارس نہیں ہنسا۔ خاموش سپاٹ نظروں سے اپنی آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ زور سے کھینچ کر توڑ دیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔
وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں قصر کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پر بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمر کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینز پہ ہلکا سویٹر پہنے ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز پیر میز پہ رکھے ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بستر خالی تھا۔ لحاف آدھا بیڈ پہ آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نیند اب ویسے بھی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین پہ چوکڑی ڈال کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے سپائکس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ دفتن ایک تصویر پہ وہ رکا، آنکھیں سکڑیں۔ وہ اورنگ زیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحہ گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگ زیب قدرے حیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جواہرات اور سعدی کھڑے تھے۔ جواہرات کا سرخ لباس وہ اس سرخ رنگ میں اٹک گیا تھا، ایک دم جیسے سرخ پانی سب سعدی کے اوپر بہنے لگا، پھر اورنگ زیب کے اوپر۔ شیرو کے ہاتھ تک سرخ مایہ سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ صاف تھے، البم صاف تھی، کوئی خون نہیں، کوئی نمی نہیں۔ وہ آنکھیں مسلتا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر علیشہ ربیکہ کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا اس کی رات گہری ہوگی۔ نہیں، پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹھہری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے علیشہ؟ میرا ان سے کبھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح دکھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد علیشہ کا پیغام چمکا۔ میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلبگار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ میں بھی۔ اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کیں، پھر کچھ سوچتا ہوا کدھر گئے؟ اگر بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے، ہر رات تو مجھے میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم جانو، ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ شیرو کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلکوں کے پار نیکسی کھڑی تھی۔ فارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی، چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے۔ آج عرصے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ صداقت بیوی کو فی الحال گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ حنین کے قریب زمر کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی ہنا کی طرف گھمائی۔ ہنا سنے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمر الدین کا قتل اس رات نہیں ہوا۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمر الدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا؟ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر میں الجھ کر ابرو بھینچے۔ جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور ہنا کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھی۔ نوشیروان، علیشہ، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر ہنا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ ہیک کیا ہے اور اب میں اس لوزر کے میسیجز پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ ایسے مت دیکھیں، ان کا علیشہ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، مجھے وجہ جاننی ہے۔ حنین، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردارز کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے۔ زمر سنجیدہ تھی۔ مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی تھی، پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا۔ ویسے یہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔ خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی، جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم۔ مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔
وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، اور فارس سب کچھ تھا، وہ بس غیر نہیں تھا۔ او گاڈ! یہ پڑھیں۔ حنین تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ نوشیروان، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات جانو۔ نوشیروان: علیشا، کیا؟ نوشیروان: ڈیڈ، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ زمر کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ ہنا ہکا بکا تھی۔ علیشا: واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا کہ ان کی موت باتھ روم میں گرنے کے باعث ہوئی تھی۔ نوشیروان: ہم سب کو بھی ابھی ابھی پتہ چلا ہے، انفیکٹ 2 ماہ پہلے۔ علیشا: کیا معلوم ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا ان کو؟ نوشیروان: ہمارے ہی سیکیورٹی چیف نے۔ ہنا نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا۔ پیغامات کا سلسلہ رک گیا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ۔ زمر نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ ہنا نے ناک سکوڑ کر آنکھیں رگڑیں۔ دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا۔ مگر زمر بے چین ہو گئی تھی۔ خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے۔ او حنین، تمہارا کیا ہوگا؟ ہنا بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی، مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گیا؟ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی اتوار کا خمار چھایا تھا۔ پرتعیش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلی آ رہی تھی۔ زرد لباس پہ سرخ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ ابرو کٹھے کیے قدرے خفا لگتی تھی۔ دفتر اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکی، چھمبے سے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ اندر سے مدھم باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ بھی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور درد سے اندر جھانکا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پہ بالکل ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑے حبشی صورت فصیح سے مخاطب تھے، اور فصیح اسی طرح کھڑا تھا کہ آبی کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر درز میں سے جھانکتی ہوئی آبی کو دیکھا اور پھر بنا کسی تاثر کو چہرے پہ لائے ہارون سے کہنے لگا، میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ آواز ذرا بلند کر لی، وہ جیسے آبی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مسز جواہرات چاہتی ہیں کہ میں خاور اور سعدی یوسف دونوں کو قتل کر دوں، ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قتل کر کے خودکشی کر لی ہو۔ ہاشم کو علم نہ ہو کیونکہ ان کی اس لڑکے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ آبی نے سانس روکے چہرہ مزید آگے کر لیا۔ حامان؟ نہیں سر، اس نے رقم میں غبن کیا ہے، یہی بتایا تھا ہاشم صاحب نے۔ اس سے تفتیش کرنے صرف رئیس جاتا ہے، میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم ہے۔ آپ بھی الجھن سے لب کاٹنے لگی۔ سعدی نے کیسے؟ اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم کروا دیں؟ جی سر، کیونکہ لڑکا بیکار ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں، اور رہا خاور تو ہم 2 ماہ سے اس پہ بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہاشم کاردار کے پاس اپنی کتنی جیلیں ہیں، مگر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا پیسہ لگے۔ فصیح شدید ناخوش تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ گہری سانس لے کر کہنے لگے، تم ان دونوں کو ختم کر دو، مگر آرام سے اور احتیاط سے۔ ہاشم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ مسز کاردار کو ہماری مدد چاہیے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ آبی نے دکھ سے باپ کے سر کی پشت کو دیکھا اور پھر پرے ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب فصیح پیچھے سے چلتا آیا۔ میم؟ آبی مڑی اور ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ آبی نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ وہی جو تب کہا تھا جب تم نے بتایا تھا کہ مسز کاردار نے رازداری سے تمہیں اپنے آفس بلایا ہے۔ میں نیوٹرل ہوں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم وہی کرو، اوکے؟ اس نے سر کو خم دیا۔ مگر کیا تم نے وہ کیا ہے جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا؟ فصیح نے سر ہلا کر اپنی ٹائی پہ لگی ٹائی پن اتاری جو اندر کی طرف سے ننھے USB پلگ جیسی تھی، اور جیب سے دوسرا ٹکڑا نکال کر اس کے ساتھ جوڑا۔ مسز کاردار کا پورا حکم بما ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ چونکہ ملاقات خفیہ تھی اس لیے مجھے سیکیورٹی پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑا، اگر گزرتا تب بھی میں یہ کام کر لیتا۔ ادب سے اطلاع دی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے اس ٹائی پن کیمرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا،
پھر پرسوچ مگر گہری نظر فصیح پہ ڈالی۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ فارس غازی جیل میں ہے؟ نہیں، ہاشم کاردار نے یہ خبر اس سے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر زینیں اترنے لگی۔ ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے، یہ بات میں اسے خود بتا دوں گی۔ آپ؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے دوبارہ اس سے کیوں ملنا ہے؟ کیا مطلب کیوں ملنا ہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دوں گی، بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا، یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہماری؟ اس نے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دے دیا ہے، مگر میرا انٹرویو بھی ادھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کر لوں پھر اس کے پاس جاؤں گی، تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔ ایک مٹھی میں ٹائی پن دبا لی اور دوسرے ہاتھ سے کسی شہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا تخلیہ، اور وہ سر کو جھکا کر خم دیتا نیچے زینے اترتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا، مدم نائٹ بلب جل رہا تھا اور سعدی آنکھوں پہ بازو رکھے بستر پہ لیٹا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کاغذوں کے پلندے عجیب بے ترتیبی پھیلائے دکھائی دیتے تھے۔ دفتر دروازہ بجا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا خفگی سے اونچا سا بولا، میں نے منع کیا ہے نا میری کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا؟ جان چھوڑ دو اب۔ مگر دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور پھر بند بھی ہو گیا۔ سعدی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ چوکھٹ میں خاور کھڑا تھا۔ سعدی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور 2 قدم قریب آیا تو چہرہ واضح ہوا، نیلو نیل زخمی چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اسے گھور رہا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ بے اختیار چکنا سا ایک قدم پیچھے ہٹا، گھٹنوں کی پشت بیڈ سے ٹکرائی۔ مجھے اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل گئی ہے، زنجیریں بھی کھول دی گئی ہیں، آج زخموں پہ مرہم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مونچھوں تلے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس بھی نہ ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ سی سعدی پہ گڑی تھیں۔ گڈ، یعنی ہاشم کو تمہاری بے گناہی کا احساس ہو گیا اور اب تم رہا کر دیے جاؤ گے۔ وہ محتاط سا مزید دائیں طرف سرکا۔ ڈرو نہیں بچے، میں تمہاری جان نہیں لوں گا، یہ کام ہارون عبید کے آدمی کر دیں گے۔ دیکھو، اگر تو یہ تمہاری کوئی گیم ہے تو میں… غور سے سنو بیوقوف۔ وہ آگے آیا اور اس کا کالر پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ یہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں، میرا یہاں رہنا بے سود ہے اور تمہیں یہاں مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟ ہاشم مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اس نے ناگواری سے کالر چھڑایا۔ وہ ہنسا۔ ہاشم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تھا، میں۔ تمہارا شکریہ۔ اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ بھاگو گے یہاں سے؟ اچھا، تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے اوپر سے گزر کر تم نے میری مدد کرنا تھی؟ سعدی نے ادھر ادھر دیکھ کر جیسے کچھ تلاش کرنا چاہا، پھر طنزیہ سر جھٹکا۔ میری آفر ایکسپائر ہو چکی ہے خاور، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ خاور قریبی دیوار سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، اور کیوں کروں میں بھروسہ؟ راتوں رات تم اتنے اچھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو؟ نہ میں اچھا ہوا ہوں، نہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف صاف باتیں ہی کہی ہیں، اور صاف و کھری۔ اس لیے تمہیں بھی اپنا پلان کھرا کھرا بتا دیتا ہوں۔ جذبات سے آری آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں لے کر ہاشم کے پاس جاؤں گا، تم میرے حق میں گواہی دو گے، اصل قاتل کا نام بتاؤ گے اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ واؤ! سعدی کے ابرو ستائش سے اٹھے۔ مطلب کہ مجھے آخر میں مرنا ہی ہے، تو میں یہاں کیوں نہ مروں؟ کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہوگے، تمہارے پاس 1% چانس ہوگا مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے کا۔ تم یقیناً وہ چانس لینا چاہو گے۔ اب مجھے تم سے امید نہیں رہی۔ حامان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لیمپ جلایا۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو کبھی ڈاکٹر سارا کے بارے میں نہیں بتایا۔ سعدی کے ہاتھ ایک دم منجمد ہوئے، رگوں میں خون بھی جم گیا۔ اس نے چونک کر خاور کو دیکھا۔ وہ انہی سرد تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس رات جب نوشیروان نے تم پر حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارا کے ساتھ تھے۔ تم نے میسیج ڈیلیٹ کر دیے تو کیا ہوا؟ میں خاور ہوں، کرنل خاور مظہر حیات۔ تمہارے میسیجز ریکور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسی رات میں نے تمہارا واٹس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ریکور کر لیا، مگر ہاشم کو نہیں بتایا۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مگر تم غلطی کر گئے ہو، میں نے ڈاکٹر سارا کو بلایا ضرور تھا مگر وہ نہیں آ سکی تھی۔ تم اب پہلے سے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو۔ سارا نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کو بلایا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا۔
سعدی بے بسی بھری غصیلی نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ دو وجوہات تھیں۔ پہلی، سارہ کبھی گواہی نہ دیتی، وہ خطرہ نہیں تھی۔ پھر بھی میں ایک روز اس سے ملا تھا، تمہاری گمشدگی کے تیسرے روز، اور میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے دھمکایا۔ سعدی کی مٹھیاں بھینچی، چہرہ سرخ ہوا اور یہ کہا کہ سعدی مر چکا ہے، اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی۔ ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام، کہ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر گہری سانس لی۔ دوسری وجہ، میں چاہتا تھا ہاشم تمہیں مار دے، یوں ہر گواہ ختم ہو جاتا، لیکن اگر ہاشم کو یہ پتہ چلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو تمہیں مارنے کا فائدہ نہ ہوتا اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانش مندی نہ تھی۔ ویسے بھی تم جو بھی سمجھو، میں ایک کمزور بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو، فارس کی بیوی نے ہماری باتیں سنی تھیں، اس کا قصور تھا۔ اور ڈی اے کو بھی تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، وہ بے قصور وہ بھی نہیں تھی۔ سعدی پچھڑ کر آگے بڑھا اور ایک مکہ رکھ کر اس کو لگایا، مگر خاور پھرتی سے بائیں طرف کو ہوا۔ سعدی کا مکہ دیوار پر لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مروڑ کر اس کو دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں گرایا۔ تمہیں لڑنا نہیں آتا، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ادھر مرنا ہے تو مرو، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنا ہے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ، میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ وہ بازوؤں کے مروڑے جانے پہ زور سے کر رہا تھا۔ خاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنی دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا۔ انیکسی کے کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹا رہا تھا۔ پھر شلوار قمیض کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید۔ کچن کی گول میز پر دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ تمہارے گاؤں جانے میں بھی ابھی 4 دن ہیں، ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔ جلدی سے بات بنائی، پھر ندرت کی طرف پلٹا۔ پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں، میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ سبزی کاٹتے انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لمحے بھر کے لیے منظر بدلتا گیا، ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھیں، ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا۔ ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی، ساتھ میں کبابوں کے امیزے سے ٹکیاں بنا بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھی۔ اس امیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں پہ باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرے ہٹا چکی تھی۔ میری اولاد مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک 8 بجے والا ڈرامہ دیکھتی ہوں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھی، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہنا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے کسی کورین آئیڈل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا، جو صوفے پہ پیر لمبے کر کے لیٹا کشن سر تلے رکھ کے موبائل پہ لگا تھا، اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک سورت کا ترجمہ یاد کرنے کو تو دیا ہے ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو نا۔ بھائی ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کروانے والی، وہ منہ ٹیڑھا کر کے دہائی دے رہا تھا، غالباً کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔
سیم یاد کر رہا تھا، ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس تلملا کر کہنے لگی، اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا تھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ سیم تو مائنڈ ہی کر گیا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پرے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھیں۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، سورۃ النشر کی 5ویں آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پہ جا بیٹھیں۔ کبابوں کے امیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو اللہ مع ساتھ کی بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ 2 آیات تو میری فیورٹ ہیں۔ اور حنین یوسف نے اف کراہ کر رخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو، جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا، جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا، اہل قرآن کو کوئی سنتا نہیں، ورنہ وہ تو بول بول نہ تھکیں۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ آتی ہے ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں پہلے یہ آیات سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِن کا مطلب ہے پس، بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، مع اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں، یہ وہی مع ہے۔ تیسرا لفظ عسر ہے، یعنی تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور ندرت گو کہ ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کا تو پتہ ہے نا۔ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں، جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا اور اردو گرامر میں یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے، ہماری اردو کی ٹیچر کی انہی دنوں منگنی ہو گئی اسلم نامی بندے سے، بس ہم تو ان دنوں سارے جملے اسلم کے بناتے تھے۔ سوری، آپ بات پوری کریں۔ سعدی کی گھوری پہ وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے ال لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دا لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسری خاص ہے اور یسرا عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، ہاں بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو، اور وہ بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ عام چیز نہیں ہے، بالکل مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے تھے۔ یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام نکرہ چیز کی بات ہو رہی ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔
سعدی نے گہری سانس دی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دو دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ دو مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلیں تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا۔ ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ سکرینز کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سے سن رہی تھی اب ایک دم آنکھوں سے انگارے اگلنے لگی تھی۔ سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ انیکسی کے اوپر کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ حنا بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تو ندرت نے بس بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے پتہ ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا۔ مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیلنے لگی۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب سعدی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ وہ شاید خود سے بول رہی تھیں، مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سعدی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور حنین جو بڑے پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا، مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دی آپ نے میری۔ غصے سے تن فن کرتی اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سست سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا۔ پھوہڑ لڑکی۔ سوموار کی صبح شہر کی سڑکوں پہ کاروبار زندگی از سر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں ہلکا پھلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پہ چند کاغذات چسپاں تھے۔ ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذات کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتے ہوئے سن رہی تھی، اور سامنے کرسی پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پہ لگی سی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی۔ مسکرا کر اس کو قریب بلایا اور وہ باقی دونوں وکلاء کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی، ناک کی سنہری نتھ دمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں پرسوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کر رکھی تھیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمر الدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے۔ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمر الدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی اسمگلنگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔ وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا، اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسامہ قدرے پرجوش ہوا۔ یعنی ہم اصل قاتل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟ وہ تینوں ایک دم اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے جوش بوش سا ہوا۔
اصل قاتل کی پرواہ کسے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ تو پھر ان لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ او الجھا سیم، وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے سچ کے ساتھ۔ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا۔ نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا۔ یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہوتی ہے۔ استغاثہ پراسیکیوشن وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پراسیکیوٹر کے الزامات کا سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہمیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کی عزت بھری کچہری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش کریں گے اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و شبہات کا کیچڑ اچھالنا ہے کہ وہ دفن ہو جائیں، اور پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص پرجری کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجری کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا، سو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سے شانے اچکا کر بولی۔ سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھے اور پھر دیوار پہ لگی تصویروں کو۔ "از دیٹ رائٹ؟ اٹس لیگل." زمر نے پھر شانے اچکائے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفینس، دفاع ذات کہتے ہیں، جو قانوناً و شرعاً گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفینس لائر ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے اب مزید ہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی سے کھڑا ہوا، زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیو پر لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ آیا، دونوں کانوں کو باری باری چھوتے۔ توبہ توبہ، وہ اب زینے اتر رہا تھا۔ نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی۔ اسے حنا کے ساتھ جانا تھا، حنا کو مدد کی ضرورت تھی۔ کولمبو میں واقع اس زیر زمین تہہ خانے میں میری اینجیو سعدی کے سامنے میز پہ کھانا رکھ رہی تھی اور وہ کاؤچ پہ بیٹھا، بازو سینے پہ لپیٹے، کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو۔ "پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں کھاؤں گا، ہم سب کھا چکے ہیں، پھر لے جاؤ یہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو۔" برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے پرے دھکیلی۔ میری معتجب رہ گئی۔ "سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کیوں کوئی کچھ ملائے گا؟ پہلے کوئی اور چکھے گا تب میں کھاؤں گی۔" وہ ضد کر رہا تھا۔ "پھر بیٹھے رہو اسی طرح۔" خفگی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئی۔ سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا، کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ "میں ڈر گیا ہوں۔" کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پہ بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاور ایک کونے میں کھڑا، لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے اس دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رگڑتا جا رہا تھا۔ آواز پہ گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ "روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہ ہمیں زہر دے کر نہیں ماریں گے۔ ہاشم لاش دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو لاش بنا دے گا، یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے۔" سعدی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ "یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے، یعنی میرا اندازہ درست تھا۔ ہاشم لا علم ہے۔" وہ اب پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا تھا، منہمک اور مصروف۔ "ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟" خاور نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، "اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو؟" "جب تم تیار ہوگے۔" اٹھ کھڑا ہوا اور خاور کے سامنے بالکل مد مقابل اور گردن کڑا کر بولا، "میں تیار ہوں۔" خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم گھٹنا دہرا کر اس کے پیٹ میں مارا، ایک کوہنی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی یکے بعد دیگرے ضربوں سے بے اختیار نیچے کو گرا، دوہرا ہوئے پیٹ پہ دونوں بازو رکھے وہ درد سے چلایا تھا۔ "تم گھٹیا انسان،
مگر خاوند نے اس کی طرف بازو بڑھایا۔ اٹھو، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دورے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخا تھا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری تکنیک سے تمہیں نیچے گرایا ہے، مجھے پتہ ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور قتل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پر بہت مضبوط بننا ہوگا، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کر کے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بچھڑ کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا، مگر خاوند نے بر وقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ آہ! وہ آنکھیں بند کر کے کراہا، اسی کندھے پہ کسی زمانے میں شیروں نے گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کو پرے دھکیلتا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ جانے کے لیے، تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاوند نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا، اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ سعدی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈز نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ یقیناً خاوند نے اسے مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق رش تھا، راہداری میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر حنین تیز تیز ایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا، مگر چال مضبوط تھی، فیصلہ کن تھی۔ دفتر ایک دروازے کے قریب وہ رکی، نیم پلیٹ پڑھی، علوم الدین، شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھیں اور اس سے ملیں، کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھی، سر جھکا لیا، اور وہ اب سامنے جا بیٹھی۔ سعدی کی کوئی خبر؟ اور ایسے چند چھوٹے موٹے سوال کرتی رہی۔ ہنر سر جھکائے جواب دیتی رہی، لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا، اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سپارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا۔ مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرام دہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینیج کر سکی، میں فجر میں اٹھ نہیں پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا۔ گو کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ بہت مشکل، بہت بھاری چیز لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، اس بات پہ تائید میں سر ہلایا، نماز بہت بھاری چیز ہے، واقعی۔ مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے، اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے، نہ صرف محبت ہے، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پہ مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے، یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں، صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے۔ ہم ان کو دکھ دینے سے، ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے، نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو۔ کہتے ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگی۔ ہنا مسکرا دی، وہ درست جگہ آئی تھی۔ یہ 2 کاغذ لو۔ انہوں نے 2 کاغذ اس کے سامنے ڈالے اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا۔ پہلے بائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔ کیا؟ وہ رسان سے مسکرائیں۔ فون پہ تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی۔ اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے۔
حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی۔ تھوڑی سی مزید نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب، پلیئر۔ سر اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو، تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ لمحے بھر کے لیے حنین کے اندر کچھ ہلا۔ اس نے سر جھکایا، سرخ دائرے کو دیکھا، پھر لکھنے لگی۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں؟ ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشئیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روزے قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ کانپا مگر لکھتی گئی۔ جنت کی نہریں، جہنم کی آگ، اسے نہ کسی پہ یقین ہے نہ ان کا احساس ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جا رہا ہے مگر وہ ڈھٹائی سے، غرور سے سو رہی ہے۔ نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے، اگر حقیر نہ ہوتا تو اٹھ جاتی۔ وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے۔ فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا۔ اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی نہ عزت، وہ بھٹکے ہوئوں میں سے ہے۔ اس طرح غافل سوتی جاگتی کسی دن مر جائے گی اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے۔ اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا اور پھر سارا دن وہ سست و بیزار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے برکتہ ہے، اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا۔ اس نے قلم چھوڑ دیا، دل پہ بہت زور سے لگی تھی۔ صفحہ الٹا کر کے میز پر رکھ دیا۔ سر ابھی تک جھکا تھا۔ اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو۔ حنا نے ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا۔ انگلیوں میں لرزش تھی۔ اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے بعد تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وہ سر جھکائے لکھنے لگی۔ نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا۔ وہ رک گئی۔ اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر صفحے کو دیکھا۔ سبز دائرہ چمک رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے لکھنے لگی۔ اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟ وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے۔ اس کو قیامت کا احساس ہے، اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے، وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سی برائیاں ہوں گی مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے۔ اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اس کے لکھنے میں روانی آ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا، اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا، وہاں اس کی قدر ہوگی، اللہ اس کی تعریف کریں گے۔ جب وہ فجر کے وقت اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کریں گے۔ اس کا دل پھر سے بھر آیا، لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خود کو قابو کیا۔ اس کا دل گلٹ سے پاک ہوگا، اللہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے کاموں میں برکت ہوگی، اللہ اس کی تعریف کریں گے، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ ایک فقرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا۔ ٹیچر نے میز پہ دستک دی تو اس نے گہری سانس لی، نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لگا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو، حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو، فوراً 2 دائرے بناؤ اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی، اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ میں چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکی۔ مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی، اس وقت اندر سے اتنی ہل چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا؟ وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ ان کی نرم آنکھیں حنا کے چہرے پہ جمی تھیں۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہے، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی، پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا۔
اب ضرورت نہیں ہے، وہ اسی لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی۔ اب وہ پرسکون ہیں، پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا تو کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا؟ داغ لگوانے میں شفا ہے۔ داغ لگوانا سمجھتی ہو نا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن و خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دی اینڈ، فل سٹاپ۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے، ہم سے ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا رہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہری، مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا؟ حنین غور سے سن رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہے جا رہی تھی، نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟ وہ چپ رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کاردارز کی نیو ایئر پارٹی میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے چلا گیا۔ ندرت کی رات کی نماز و وظیفے ابھی جاری تھے۔ غز ان کا پورا گھر خاموش تھا مگر باہر دنیا والے کاردارز کے لان میں جشن منانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ غبارے، قمقمے، بتیاں، پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹس اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق و تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتر اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا مگر وہ ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے۔ نوشیرواں بھی باہر نکل آیا، سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہیں، پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے، تم ہو کون؟ ہاں؟ اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور ازلی بے بزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی۔ لون میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پر مسکرا رہی تھیں۔ کندھوں پہ سفید کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر ورکس دیکھ رہی تھی۔ جب احمد اس کے قریب آ کر کھنکارا، اس نے گردن موڑی۔ احمد کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کاردار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی۔ یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے۔ میرے پاپا ایک سیاست دان تھے، میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے۔ میں پھر بھی اس میدان سے دور رہوں گی لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اس طرف گردن گھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی۔ وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ۔ چمکتی آنکھوں سے احمد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمد، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے۔ اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ آسمان پہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسز کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا بھی ایک سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر ہے، آپ جتنی طاقتور ہے، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا۔ میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی۔ احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔
تم میں کارداز کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ سرد مہری سے کہہ کر ہاشم نے ایک تند نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی۔ سرما کی اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے جو پراسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹاکھٹ ٹائپ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھی، اور جو 30 بور کا پستول فارس غازی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا۔ پراسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا جہاں زمر قلم گھماتے ہوئے آرام داسی بیٹھی سن رہی تھی، اور ساتھ بیٹھا فارس چبھتی ہوئی نگاہ گواہ پہ جمائے ہوئے تھا۔ جی، میں اس وقت ASP سرمد شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پراسیکیوٹر نے گیو اپ کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے محرر نے اس رات ایک سربمہر پارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے پوری حفاظت و ذمہ داری سے فارنزک لیب میں بھجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول قمرالدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پراسیکیوٹر نیچے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر آپ اگر جرح کرنا چاہیں، کہتا واپس اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جرح کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ فارس غازی کو کس روز گرفتار کیا گیا تھا؟ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوا؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔ اسی دن کیوں نہیں؟ کام کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا تھا۔ آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد بھیجا، کیوں؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو لاک دراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح آ کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ جج صاحب کی طرف مڑی۔ یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پراسیکیوشن یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک و شبے سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پراسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ گن فارس غازی سے ملی ہے، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ تھے۔ سرمد شاہ کو پراسیکیوشن گیو اپ کر چکی ہے اور ان صاحب کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا، پھر ہتھوڑا زور سے بجایا۔ وہ دونوں چپ ہوئے۔ مسز عمر، پراسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ زمر کی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پراسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو خم دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج ان کا ہے۔ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ فارس اچھا کہہ کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ اب بھی پرسکون لگتا تھا۔ ملاقاتی بوت میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ اسکارف میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھی۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ سلام۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بوت قطار میں لگے تھے اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی، مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو جھکا۔ میرا کام کرنے کا شکریہ، دبی آواز میں بولا۔ خاور کو کس نے غائب کروایا ہے؟ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا۔ میں تب بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آبی نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں مارے گا، اس نے سختی سے کہا تھا۔ فارس غازی، وہ اس حکم سے اس کی تکمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دیا ہے۔ خیر، میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا، ان میں شدید غصہ اور برہمی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں۔
ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے، باہر نکلیے اور اسے خود بچائیے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی میں کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اسی پل پیچھے سے زمر آتی دکھائی دی اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹ گئی۔ سرخ اسکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا، مجھے کچھ دن دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو، جو زمر کو وہاں سے سنائی نہ دیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے اور مڑ گئی۔ زمر کے ابرو بھینچے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، وہ لڑکی کی چھوڑی جگہ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، پشاوری چپل میں مکید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، مضطرب تھا، مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں، یہ کون تھی؟ اب کہ وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر زیادہ درستی سے بولی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ چٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی۔ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جبڑے بھینچے اور آنکھوں میں ناگواری اود آئی۔ بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خشک انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اسی طرح بیٹھا رہا، سن، پریشان، شل، بے چین۔ جیل سے نکلنے اور سعدی کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔